اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ رَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليك وآله وسلم بعدد كل معلوم لك حرفا دائما ابدا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کے سیریز میں آج کا ٹاپک ہے طفل نوری کیا ہے۔ آج کا موضوع طفل نوری کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ طفل نوری کی باتیں جو ہم لوگ سنتے ہیں اس پر آج ہم لوگ ڈسکشن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آئیے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ طفل نوری ہے کیا۔ طفل نوری کہتے کس کو ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے جس طرح سے ہم لوگ ہر ہفتے تجزیہ نامہ کی صورت میں مختلف لوگوں کے حوالے سے اور کتب کے حوالے سے ڈسکشن کے آدھار پر، ڈسکشن کے بیس پر جو باتیں ہم لوگ پیش کرتے ہیں، آئیے اسی طریقے سے آج بھی کام شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ نہ تو ہم پیر ہیں، نہ مولانا ہیں، نہ عالم ہیں، نہ مفتی ہیں، نہ فاضل ہیں، بلکہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمارا کام ہے ریسرچ کرنا۔ مرکز افضلیہ ایک ریسرچ سینٹر ہے، ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے جو مرکز افضلیہ کے بینر تلے ہم لوگ صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام کی باتوں کو پیش کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں اور پبلش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے پیر دادا میم ہندی شاہ محمد افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کو بھی پیش کرنا مقصد ہے۔ لہٰذا آئیے اس بات کو، اس ٹاپک کو آج شروع کرتے ہیں۔ جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب قبلہ مدظلہ العالی نے کہا کہ اللہ پاک نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ پاک نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ کا چاہنا اور ہو جانا، پھر اللہ اپنے ہی عکس پر فریفتہ ہوا اور 7 جنبشیں سے اللہ کا نور نکلا۔ مطلب 7 جنبش جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تو اس کا نور نکلا۔ جیسے ہم جب کوئی جسمانی ورزش کرتے ہیں تو پسینہ نکلتا ہے، جب ہم ورزش کرتے ہیں تو کیا نکلتا ہے؟ پسینہ نکلتا ہے۔ بالکل اسی طرح 7 نور کے چھینٹے نکلے، انہی کو طفل نوری کہا جاتا ہے۔ جناب ظفر افتخاری ظہوری صاحب نے کہا کہ جو 7 نور کے چھینٹے نکلے اللہ تبارک تعالیٰ سے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسی کو طفل نوری کہا جاتا ہے، اور یہی جو ہے اصل کنسپٹ ہے طفل نوری کا۔ جناب صوفی شاہ محمد انور حسین صاحب قبلہ مدظلہ العالی نے کہا کہ طفل نوری حقیقت میں 7 نوروں کا ایک نوری مجسمہ ہے۔ طفل نوری کیا ہے؟ طفل نوری حقیقت میں 7 نوروں کا ایک نوری مجسمہ ہے۔ مثال کے طور پر جیسے سورج ایک روشنی کا مجسمہ ہے اور اس میں 7 رنگ موجود ہیں، لیکن ہم سب کو صرف ایک روشنی کا مجسمہ نظر آتا ہے، اسی طرح طفل نوری وہ نور الہی ہے جو 7 نور کا ایک نوری مجسمہ ہے۔ 7 نور کا ایک نوری مجسمہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات مخفی تھی اور اس ذات کو خیال آیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس میں حرکت ہوئی، یعنی جنبش ہوئی، جنبش کیا، 7 دفعہ جنبش ہوئی اور وہ 7 نوروں کا ایک مجسمہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ 7 نوروں کا ایک مجسمہ ہو گیا۔ اسی نوری مجسمہ کو طفل نوری کہا گیا ہے، اور اس طفل نوری کے عکس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں دیکھیے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یعنی تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ اس نور سے جو ہے نور کو سمجھا جا سکتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اب جناب صوفی صادق الرحمن صاحب قبلہ مدظلہ العالی نے کہا کہ نور یعنی معکوش روشنی، یعنی ریفلیکٹیو لائٹ، اور طفل نوری یعنی اے چائلڈ آف ریفلیکٹیو لائٹ۔ سائنس کا کہنا ہے کہ جب کسی چیز کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہو جاتی ہے تو ٹائم اس کے لیے رک جاتا ہے۔
جب کسی چیز کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہو جاتی ہے تو ٹائم اس کے لیے رک جاتا ہے. جب ٹائم رک جاتا ہے تو کائنات میں ٹریول کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ نہایت ہی باریک باتیں ہیں. جب ٹائم رک جاتا ہے تو کائنات میں ٹریول کرنا یعنی سفر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے کوئی ایسی سواری ہونی چاہیے جس کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہو. یعنی ویسا سواری آپ کے پاس ہو جو روشنی کے چال سے چلے, تب بات بن سکتی ہے. اور یہ سواری براق کی سواری ہے. جیسا کہ نام سے بھی واضح ہے, برق سے بنا براق, بجلی کے رفتار میں چلنے والا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ملاقات وجودی ہے وہ آج تک صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوا ہے. چونکہ اسپیس کا تعلق روح کے ساتھ ہے تو صوفیہ اس جگہ پر دو طریقے سے کام لیتے ہیں, یا تو وقت کو روک کر یا اسپیس کو اپنے اندر سمیٹ کر. صوفیہ چونکہ روحانی سفر کرتے ہیں تو روح اپنے اندر سمیٹنے کے لیے خود نور بننا پڑتا ہے. صوفیہ چونکہ روحانی سفر کرنے والے ہوتے ہیں تو روح اپنے اندر سمیٹنے کے لیے وہ خود نور بنتے ہیں, یعنی ان کو خود نور بننا پڑتا ہے. اور انسان کے اندر 7 رنگوں کی طرح 7 روشنیوں کے مقامات ہیں. انسان کے اندر 7 رنگوں کی طرح 7 لائٹس کے مقامات ہیں. جب 7 مقامات انسان اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور ایک جگہ پر مرکوز کرتا ہے تو اس کے اندر نور پیدا ہونے لگتا ہے, جس کو ہم طفل نوری کہہ سکتے ہیں. بہت ہی بہتر طریقے سے طفل نوری کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے. یہاں پر مسلمان صوفیہ اور غیر مسلم صوفیہ میں تھوڑا سا فرق ہے. مسلمان صوفیہ کے نزدیک یہ طفل نوری حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس کے قابل بننا پڑتا ہے, اور قابل بننے کے لیے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام سے پچھتاوا, حضرت نوح علیہ السلام سے صبر و استقامت, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے توکل, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قناعت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سخاوت اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فقر اور رحمت کا درس جب حاصل کر لیتا ہے تو وہ طفل نوری حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. انہوں نے بہت ہی عمدہ جو ہے ایلیجابلٹی کے بارے میں چرچا کیا ہے کہ کس طرح سے آپ ایبل ہو سکتے ہیں اس کے, کہ آپ اس کے قابل بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا. انسان کو حضرت آدم سے پچھتاوا یعنی پشیمانی جو ان کو ہوا تھا, ندامت سیکھنا ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام سے صبر و استقامت سیکھنا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام سے توکل سیکھنا پڑے گا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر و قناعت سیکھنے پڑے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سخاوت سیکھنا پڑے گا, اور رسول پاک سے فقر اور رحمت کا سبق آپ کو لینا پڑے گا. تب جا کر کے وہ طفل نوری حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح پچھتاوا پشیمانی آپ کے اندر آئے تو آپ کو خواہشات سے گزرنا پڑے گا. اسی طرح صبر و استقامت و توکل کے لیے غصے کو قابو کرنا پڑے گا, اور قناعت کے لیے حسد سے بچنا پڑے گا, اور سخاوت کے لیے بغض کو اپنے اندر سے نکالنا پڑتا ہے, اور فقر و رحمت کے لیے تکبر کو اپنے اندر سے نکالنا ہوتا ہے. یہ جب ساری چیزیں ملتی ہیں تو انسان کے سینے کے اندر ایک نور روشن ہو جاتا ہے. وہ نور رب تک رسائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی کو طفل نوری کہتے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ طفل نوری عورتوں کو عطا نہیں کیا جاتا. عورت سے مراد فیمینائن انرجی ہے جس کا آخری مقام ابرار ہے, جبکہ مرد سے مراد میسکولین انرجی ہے جس کا آخری مقام مقربین ہے. اور تکمیل ولایت پر یہ بات ہر سالک پر کھل جاتی ہے. تکمیل ولایت جب ہوتی ہے, یعنی ولایت کو پائے تکمیل تک, منزل و مقصود تک جب لوگ پہنچاتے ہیں تو یہ سارے جو راز ہیں, راز سربستہ کھل جاتے ہیں. جناب صوفی سید ایوب محمودی چشتی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نے کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انا من نور اللہ وکل خلائق من نوری, یعنی میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے. رسول پاک نے فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق کیا ہے, میرے نور سے. اول ما خلق اللہ نوری, یعنی سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک ہے. یعنی کہ اللہ بے نقطہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے نقطہ ہے. اللہ کو جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریر کرنے میں بھی کہیں نقطہ نظر نہیں آتا ہے. یعنی اللہ بے نقطہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے نقطہ ہے. بے نقطوں کے وجود سے نقطہ ظاہر ہوا, یہ بہت بڑی نقطے کی بات ہے.
بے نقطوں کے وجود سے نقطہ ظاہر ہوا ہے اور وہ نقطہ نور ہے۔ بے نقطوں کے وجود سے نقطہ ظاہر ہوا ہے اور وہ نقطہ نور کا ہے۔ وہ نقطہ نور میں آ کر روشن ہوا۔ نور کی ابتدا نقطے سے ہے اور نون سے ہے۔ نور کی ابتدا نقطے سے ہے اور نون سے ہے۔ چنانچہ یہاں پر دادا میم ہندو سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ وہ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں نون پر گفتگو کروں تو مسلسل مہینوں تک گفتگو کر سکتا ہوں۔ دادا میم ہندو سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں صرف نون پر گفتگو کروں، یعنی نون کے نقطے پر گفتگو کروں، صرف ایک نقطہ پر گفتگو کروں، مراد یہی تھا، تو مسلسل مہینوں تک گفتگو کر سکتا ہوں اور یہ موضوع ختم ہی نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی نقطے کی بات ہے، یعنی جو نقطہ ہے، نقطے میں بہت بڑی نقطے کی بات ہے، اور نقطہ نون کے پیٹ میں ہے۔ نقطہ جو ہے نون کے پیٹ میں ہے اور نقطہ نون کے وجود میں آ کر قرار پکڑا ہے، اور نون کا راز انسان میں موجود ہے۔ اللہ بھی نور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں۔ دونوں کے نور کے دو نون بنے اور دو نون انسان میں موجود ہیں، اور جب سارے نقطے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو کلمہ بن جاتا ہے، اور کلمہ خود بے نقطہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ بھی خود بے نقطہ ہے۔ اور جب نور کی پہچان اور نقطے کی سمجھ آئے گی تو طفل نوری بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ بہترین وضاحت ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں طفل نوری کے حوالے سے۔ اب جناب صوفی محمد رشید صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کہتے ہیں کہ اگر ہم اس عالم کو دیکھیں تو اس میں آگ، ہوا، پانی اور مٹی ہے۔ اگر ان کے اجزاء ترکیبی کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہوا کا مرکب آکسیجن اور پانی کا مرکب ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے، اور آگ کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کسی نہ کسی مادہ سے اخراج ہوتا ہے، اور آگ کے جلنے کے لیے آکسیجن معاون ہوتی ہے، مددگار ہوتی ہے، حالانکہ آکسیجن یعنی ہوا خود جلنے سے محروم ہوتی ہے۔ آگ کا تعلق دو چیزوں سے ہے، جلنے والی اور جلانے والی، اور مٹی کے اجزاء ترکیبی کو اخذ کرنے میں سائنسداں محروم ہے، جبکہ یہ راکھ ہے اور اس میں جمنے کی خاصیت ہے جو کہ جمادی روح کی بدولت ہے، اور انسان کا جسم بھی ان چار عناصر کا ہی مجموعہ ہے، اور اس کے ظاہر وجود انسانی آگ، ہوا، پانی، مٹی، اور ان میں ارواح باطنی، جمادی، نباتی، حیوانی اور انسان ہے۔ تمام انسانوں کے پیدا ہونے سے لے کر مٹی میں مل جانے تک یہی پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، یعنی مٹی میں مل جاتی ہے، جو جہاں کی چیز ہے وہیں چلی جاتی ہے۔ یہ انسان کے ظاہری وجود کی حقیقت ہے، اور انسان کا باطن جس کے روشن ہونے کی وجہ سے وہ اشرف المخلوق کہلاتا ہے، بغیر باطنی علم کے ممکن نہیں ہے، بلکہ محض دعویٰ ہے۔ یعنی اشرف المخلوق کہلانے والی جو بات ہے وہ بغیر باطنی علم کے ممکن ہونے والی نہیں ہے، یعنی بغیر باطنی علم حاصل کیے ہوئے انسان صحیح معنوں میں اشرف المخلوق بن ہی نہیں سکتا۔ صحیح معنوں میں اشرف المخلوق ہونے کے لیے مرشد کامل کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ مرشد اپنے مرید کا باطن روشن کرتا ہے، راہ سلوک اور شرح صدر کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناسوتی مجلس میں حاضری لگتی ہے، جس سے نفس پاک ہو جاتا ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکوتی مجلس میں حاضری لگتی ہے، جس سے قلب منیب ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح عالم وحدت میں حاضری لگتی ہے، جس سے لطیفہ یانا بیدار ہو جاتا ہے، جس کی بدولت احدیت میں جا کر اللہ کا دیدار کرتا ہے، جس سے قلب شہید ہو جاتا ہے اور تمام لطائف جل جاتے ہیں، اور اللہ کے وجود کا نور اس میں آ جاتا ہے۔ اس کو ہی طفل نوری کہتے ہیں، جو کہ ساتھ ہیں۔ یہ بھی بہت ہی عمدہ طریقے سے طفل نوری کے حوالے سے گفتگو پیش فرما رہے ہیں۔ امید ہے ہمارے سامعین کو بڑے ہی عمدہ طریقے سے باتیں سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ یہ موضوع جو ہے نہایت ہی ریسرچ کا ہے، نہایت ہی تحقیق کا ہے، اور مرکز افضلیہ اس پر کام کرتی ہے، انہی موضوعات پر، اسی طرح کے موضوعات پر ڈسکس کر کے کام کرنا چاہتی ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ٹاپک کے ساتھ اگر آپ بھی ساتھ آنا چاہیں تو اپنے خانقاہ کے تعلیمات کے ساتھ ہمارے گروپ سوال و جواب غور و فکر کو واٹس ایپ پر جوائن کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی بھی تعلیمات کو ہمارے اس سیشن میں ڈالیں، تاکہ ہم اس کو قلم بند کر کے خود بھی اسٹڈی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔
یہی ہمارا مشن ہے اور یہی ہمارا کام ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے کہ اور 6 سلطان اب تک آ چکے ہیں، جیسا کہ بیان ابھی ہوا ہے کہ طفل نوری کہتے ہیں جو کہ 7 ہیں، طفل نوری 7 ہیں، اور 6 سلطان اب تک آ چکے ہیں، اور 7واں سلطان امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں آئیں گے۔ یہ وہی 7 طفل نوری ہیں جب اللہ نے اپنا عکس اول دیکھ کر 7 بار جنبش لی اور ہر جنبش پر ایک ایک طفل نوری بنا، اور یہ 7 جو طفل نوری بنے اسی کو بعض بزرگوں نے 7 سلطان کہا ہے، 7 سلطان الفقراء کہا ہے۔ 6 آ چکے ہیں اور 7واں امام مہدی کا ظہور ہونا باقی ہے۔ اب جناب صوفی احمد سبحانی صاحب قبلہ مدظلہ العالی بیان فرماتے ہیں کہ طفل نوری کو سمجھنے کے لیے نقطے کے راز کو سمجھنا ہوگا، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا۔ طفل نوری کو سمجھنے کے لیے نقطے کے راز کو سمجھنا ہوگا، تبھی اس نور کی سمجھ آئے گی جو انسان کے باطن کے قندیل میں ہے، وہ نور جو انسان کے باطنی قندیل میں ہے، اور اس کو روشن کرنا ہوتا ہے۔ اور کہا کہ نقطہ وہ ہے جس کے اجزاء نہ ہو سکے، نقطہ وہ ہے جس کے اجزاء نہ ہو سکے۔ انسان کے وجود پر بھی بہت سارے نقطے لگے ہوئے ہیں، اور اس نقطے کو سمجھنا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ کائنات میں سارے کام نقطے ہی کے ہیں، کائنات میں سارے کام نقطے ہی کے ہیں۔ احمد سبحانی بھائی کے ان باتوں پر ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو میں تجزیہ نامہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتی ہے، سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتی ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ مطلب یہ جو نقطہ توحید ہے اس کو سمجھنے میں محنت تو ضرور ہے، لیکن دل و دماغ سے تمام بت کو نکالنے ہوں گے، اور پیر و مرشد کی رہنمائی اور ان کی کرم نوازی کی سخت ضرورت ہوگی، ورنہ یہ سب باتیں عجول فجول لگیں گی آپ کو۔ لیکن جو لوگ اس راستے کے راہی ہیں، منزل سلوک کو طے کر رہے ہیں، طریقت کی باتوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان تک میری بات براہ راست ان کے قلب و دل میں اتر رہی ہوگی، ایسا ہم امید کرتے ہیں۔ طفل نوری ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو روشن کرنے کے لیے کسی کامل مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طفل نوری کی رسائی قلب سے روح تک اور تمام لطائف تک ہوتی ہے، یعنی نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور انا تک ہوتی ہے، اور پھر وہ نفس کو بھی اپنے تابع کر لیتا ہے۔ وہ نقطہ جو نفس کے اوپر ہے اور نور کے اوپر بھی ہے اور طفل کے اوپر بھی ہے، اس کو سمجھیں، اس میں بڑے راز ہیں۔ یعنی نقطہ وہ ہے جو کچھ نہیں، یعنی ہر چیز کا وجود کچھ نہیں پر قائم ہے، اور جو کچھ ہے وہ اسی کچھ نہیں کا ظہور ہے، جو کچھ ہے وہ اسی کچھ نہیں کا ظہور ہے۔ یعنی جو کچھ وجود ہے، جو کچھ دکھتا ہے، جس کی صورت ہے، وہ اسی بے صورتی کا جو ہے مظہر ہے۔ یعنی ہر چیز کا وجود کچھ نہیں پر قائم ہے، یعنی زیرو پر قائم ہے، اور جو کچھ ہے وہ اسی کچھ نہیں کا ظہور ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ افضل میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کچھ نہیں ہونے کا ایک بہت ہی بڑا کنسپٹ دیا تھا، اور ایک تحریر لکھی تھی جس کا نام تھا خلا کی عظمت، خلا کی حقیقت۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ بھی ہم لوگ پیش کریں گے۔ چنانچہ یہ کچھ نہیں اور زیرو جو ہے، خلا اور خالی جگہ جو ہے، یہ بہت بڑے راز کا جو ہے مضمر ہے۔ اس پر ضرور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ چنانچہ جناب سبحانی بھائی نے کہا کہ ہر چیز کا وجود کچھ نہیں پر موقوف ہے، کچھ نہیں پر قائم ہے، اور جو کچھ ہے وہ اسی کچھ نہیں کا ظہور ہے۔ یعنی جو کچھ موجود ہے وہ اس معدوم کی حقیقت ہے، یہ اس کا ظہور ہے۔ ماشاءاللہ ان باتوں میں بڑے راز بھید ہیں، نہایت غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جناب صوفی جی ایم خلیل صاحب قبلہ مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ طفل نوری سے مراد نور ازل سے وجود میں آنے والا نور اول ہے جو خالق اکبر کے خیال میں ہزاروں برس رہا۔ طفل نوری سے مراد نور ازل سے وجود میں آنے والا نور اول ہے جو خالق اکبر کے خیال میں ہزاروں برس رہا۔ گویا وہی خیالی مجسمہ صدائے کن سے وجود میں آ کر نور محمدی کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ یعنی وہی خیالی مجسمہ صدائے کن سے وجود میں آ کر نور محمدی کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ دراصل اسی طفل نوری نے مصلحت کے تحت اعلان کیا، انا میرات الرحمن من رانی فقد را الحق، یعنی یہی وجود ہے جس کے وجود سے عالم وجود میں آیا۔
یہی وجود ہے جس کے جود سے عالم وجود میں آیا. ماشاءاللہ. انا مرات الرحمن من رانی فقد رال حق. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں رحمان کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. ماشاءاللہ. جناب پیر و صوفی عمر قادری صاحب یعنی پیر قاسم صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے کہا کہ طفل نوری خدا کے دیدار کے لیے عطا ہوتا ہے. طفل نوری خدا کے دیدار کے لیے عطا ہوتا ہے، اور طفل نوری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر سکتے ہیں، اور 7 سلطان الفقراء بھی عطا کرتے ہیں. طفل نوری کا تعلق روح سے ہوتا ہے، اور جب طفل نوری عطا ہوتا ہے تو 12 سال تک حضرت مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں تعلیم ہوتی ہے اور مجلس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا ہوتی ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ طفل نوری کی تعلیم عورتوں کے لیے نہیں ہے. طفل نوری ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ نقطہ ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے پیر سرکار پیر عادل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ان کے پیر سرکار پیر عادل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، یہ آگے بیان فرماتے ہیں. راز ہے تیرا نقطے کے اندر، نقطہ ہے تیرا من کے اندر، من ہے تیرا تن کے اندر، پائے جو اس کو وہ ہے قلندر. راز ہے تیرا نقطے کے اندر، نقطہ ہے تیرا من کے اندر، من ہے تیرا تن کے اندر، اور پائے جو اس کو وہ ہے قلندر. جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے کہا کہ جب ذات الہی نے عالم احدیت میں اپنی ہستی کا مشاہدہ کیا اور اپنے ہی حسن کو دیکھ کر مچل گیا، اس میں 7 طبقے تھے، اس میں 7 طبقے تھے. اسی لیے 7 بار جنبش کھایا، 7 بار جنبش لیا، جس سے نور برآمد ہوا اور مجسم کی صورت اختیار کر لیا. جس طرح انسان کا پسینہ نکلتا ہے اسی طرح اللہ تعالی کا نور برآمد ہوا. یہی طفل نوری کہلاتا ہے، یہی طفل نوری کہلاتا ہے. یعنی نور سے نور کی پیدائش، نور سے نور کا الگ ہونا، یہی کہنا چاہتے ہیں جناب محترم. حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل عشق کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے عطا سے 7 سلطان الفقراء اپنے خاص مریدوں کو عطا کرتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی ولی کو طفل نوری عطا کرنے کی طاقت نہیں ہے. طفل نوری کے لیے فنا بقا لقا کی تعلیم ضروری ہے، اور جب طفل نوری کسی کو عطا کرنا ہوتا ہے تو اپنے باطن سے نوری نطفہ کو مرید خاص کے قلب میں منتقل کر دیتے ہیں. باطن سے نوری نطفہ کو مرید خاص کے قلب میں منتقل کر دیتے ہیں. یہاں پر یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ جب ہم طفل نوری کا کنسپٹ اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے طفل نوری کا مطلب ہوتا ہے نوری بچہ. تو جب طفل نوری نور کا جب بچہ ہو سکتا ہے تو نور کا نطفہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کنسپٹ کلیئر ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے نور کے مادر اور نور کے پیدر کا بھی کنسپٹ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. چنانچہ اس حوالے سے بھی سمجھنا چاہیے تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے. اب اس بات کو دیکھیے کہ جب طفل نوری کسی کو عطا کرنا ہوتا ہے تو اپنے باطن سے نوری نطفہ کو مرید خاص کے قلب میں منتقل کرتا ہے. نوری نطفہ کو مرید کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ طفل نوری ذکر اللہ سے پروان چڑھتا ہے. جو نور آپ کے پیر نے آپ کے قلب میں انڈیل دیا ہے وہ نور بچے کے صورت میں ہے، اور وہ بچے کے صورت میں جب ہے تو وہ ذکر اللہ سے کیا ہوگا، پروان چڑھے گا، وہ بچہ بڑا ہوگا. یقیناً یہ تصور نہایت عمدہ اور حقیقت پر مبنی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور ان باتوں کو، میری ان گفتگو کو زیادہ تر وہ حضرات سمجھ سکیں گے جو طریقت کے راہوں سے گزرتے ہیں یا راہ سلوک کی منزلیں طے کرتے ہیں. براہ راست ان کو مشاہدات کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں دکھائی بھی جاتی ہے، سمجھائی بھی جاتی ہے. پھر ایک جثہ بن کر باہر نکلتا ہے، پھر اسے مولا علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے. وہ طفل نوری ذکر اللہ سے پروان چڑھتا ہے، پھر ایک جثہ جو ہے بن کر وہ باہر نکلتا ہے، میں ایک مثالی وجود بن کر باہر آتا ہے. پھر اسے مولا علی کے حوالے کر دیا جاتا ہے جہاں اس کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، جس میں 12 سال لگتے ہیں. طفل نوری کی خاص تعلیم مردوں کے لیے ہے، اور یہ مردوں سے مردوں کو عطا کیا جاتا ہے. یہ روحانی پروسیس ہے. حالانکہ کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ مردوں عورتوں کی بات کہا کر کے پیری مریدی میں یہ بات ایک ہیجان لانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ روحانی دنیا میں نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے. اس پر بھی انشاءاللہ آگے گفتگو یا تو ہو چکی ہے یا ہوگی. دراصل یہاں پر معاملہ مرد عورت، ظاہری مرد عورت سے نہیں ہے، بلکہ
جو سمجھانے کی کوشش کیا جا رہا ہے اس کو سمجھا جائے۔ طفل نوری کی خاص تعلیم مردوں کے لیے ہے اور یہ مردوں سے مردوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ روحانی پروسیس ہے۔ مردوں کے بارے میں اور مخنث کے بارے میں کئی حدیثیں بھی موجود ہیں، آپ اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی مردوں اور عورتوں کو اور مخنث کو سمجھ سکتے ہیں، اس سے بھی جوڑ کر کے سمجھیے تاکہ کوئی کنفیوژن کا شکار نہ ہو سکے۔ جناب صوفی محمد طیب صاحب قبلہ مدعو اللہ العالی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق ملتا ہوں، یعنی وہ جیسا سوچتا ہے ویسا ہی میں اس کو دکھاتا ہوں۔ گمان تصور و خیال ہے، جب تک تصور میں اسم اللہ نہ بسے صورت اسم اللہ نظر نہیں آتی، جسے طفل نوری اسم اللہ ذات بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب صورت اسم اللہ نظر آ جاتی ہے تو روح کی پرواز عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے، روح کی پرواز عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ عرش الہی نور سے منور و معمور ہے، وہاں پر وہی روح جا سکتی ہے جو نور علی نور ہو۔ اس سے آگے کی واردات الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی محترم، وہ بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے جو نہایت ہی ذاتی ہوتا ہے، اس کو نہ تو لکھا جا سکتا ہے نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ جناب صوفی جی ایم خلیل صاحب قبلہ مدعو اللہ العالی نے پھر ایک بیان فرمایا کہ وحدت نور حق جو غیر مخلوق ہے بحیثیت ارادہ مقصد خود شناسی کے تحت خزانہ غیب سے باہر آیا۔ یہاں پر یہ بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کے پہلے جو جناب صوفی جی ایم خلیل صاحب کی گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے وہ ان کی محترمہ کا تحریر تھا جو اس کے پہلے آ چکا ہے۔ اب جو بیان آپ سماعت فرما رہے ہیں یہ صوفی جی ایم خلیل صاحب قبلہ کے قلم مبارک سے اپنے بیان ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ وحدت نور حق جو غیر مخلوق ہے بحیثیت ارادہ مقصد خود شناسی کے تحت خزانہ غیب سے باہر آیا۔ پھر سے اس کو دیکھا جائے کہ وحدت نور حق جو غیر مخلوق ہے بحیثیت ارادہ مقصد خود شناسی کے تحت خزانہ غیب سے باہر آیا، یعنی وحدت ارادہ مقصد خود شناسی کے لیے یعنی پہچان کے لیے جب خزانہ غیب سے باہر آیا، گویا یہ طفل نوری وہی نور ہے جس میں عرش کرسی لوح قلم پوشیدہ تھے۔ کل کائنات اسی طفل نوری کا آشکارا ہے، کل جو کائنات ہے اسی طفل نوری کا آشکارا ہے۔ اس نور کی وضاحت غیر ممکن ہے۔ کچھ لوگوں نے اس نور کو جو ہے مختلف حیثیت سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، البتہ سب کی اپنی اپنی سمجھ ہے، یہاں پر کسی بھی طرح کا کوئی تضاد کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ خود سمجھیں اور خود غور کریں کہ کن کی باتیں کہاں سے چل رہی ہیں، کن کی باتیں کہاں تک جا رہی ہیں، اور سب کی اپنی اپنی ایک سمجھ ہوتی ہے۔ ان حقیقتوں اور معرفتوں کے راز کو جو لوگ جتنے زیادہ چھو پاتے ہیں وہ چھو پاتے ہیں۔ چنانچہ دیکھتے چلیے اس نور کی وضاحت غیر ممکن ہے، کیونکہ یہ نور صدائے کن کا وہ اسرار ہے جس کی بلندی تک پہنچنا عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ پرندہ عشق ہی اس پہاڑ حقیقت پر پہنچ کر دانائے تحقیقی چگ سکتا ہے، یعنی عشق کی ضرورت ہوتی ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ جب عشق پیدا ہوگا آپ کے اندر تبھی آپ جو ہے وہ وحدت کو سمجھیں گے، خود شناسی کو بھی سمجھیں گے، خزانہ غیب سے نمودار ہونے والے اس طفل نوری کو بھی سمجھیں گے اور اس کے جنبشوں کو بھی یقیناً سمجھ پائیں گے، ورنہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب قبلہ مدعو اللہ العالی نے کہا کہ طفل نوری یعنی جس کو نقطہ سویدھا کہا جاتا ہے، یہ لفظ طفل نوری یا نقطہ سویدھا اصطلاحات میں نہیں پایا جاتا اور بزرگوں کی کتابوں میں بھی بہت کم ہی شاید بیان ہوا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کو تیسرا تل کہا جاتا ہے، من کے اندر ہے، قریب 1.5 انچ اندر۔ کبیر صاحب نے اس کو ترکٹی بتایا ہے، کبیر صاحب نے اس کو ترکٹی بتایا ہے، اور سناتن والے اس کو تیسرا تل کہتے ہیں، اور صوفیہ اکرام اس کو نقطہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ کیا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے سائنس میں بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلم نقطہ، یعنی علم ایک نقطہ ہے، اور اسی علم کو فرمایا گیا کہ حاصل کرنا فرض ہے، اور حاصل کرو خواہ تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ جو علم کتابی یا زبانی ہے وہ فیل ہے اس کے آگے۔ یہ مدینۃ العلم ہے اور یہاں مولا علی بابہاں ہے۔ چونکہ سوال بس اس کی ڈیفینیشن پر ہے، اسی لیے سوال طفل نوری کے ڈیفینیشن پر ہے،
اسی لیے ہم نے اس کو ڈیفائن کر دیا ہے اپنی کوشش سے۔ اب اس تک پہنچنا کیسے ہے یا قائم کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے پیر و مرشد سے نقطے کا علم کہہ کر پوچھا جا سکتا ہے۔ ان سے یوں پوچھیں کہ الف کے اوپر جو نقطہ ہے وہ کیا ہے، الف کے اوپر جو نقطہ ہے وہ کیا ہے، چونکہ اس کا تعلق اس سوال سے بالکل برجستہ طور پر ہے۔ جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب قبلہ دوبارہ تعریف فرماتے ہیں کہ ست گرو دیو مہاتما منگت رام جی، یہ ہندی کتب کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں، لہٰذا نہایت ہی عمدہ طریقے سے یہ تحقیق کر کے اپنی باتیں پیش فرما رہے ہیں۔ ست گرو دیو مہاتما منگت رام جی متلاشی حق کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یعنی حق کو ڈھونڈنے والے کو کہتے ہیں کہ اے پریمی، مرشد پاک کو مل کر علم حقانی یعنی برہم ودیا، مرشد پاک کو مل کر علم حقانی کو حاصل کرو، برہم گیان حاصل کرو اور کوہ طور پر چڑھنے کی کہانی سنو۔ یاد رہے کہ یہاں باہر کسی طور نامی پہاڑ پر چڑھنے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ روح کے چڑھائی کی طرف اشارہ ہے، روح کے چڑھائی کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ حضرت دادا شاہ رحمۃ اللہ علیہ اسی چڑھائی کے بارے میں لکھتے ہیں اپنے شعر میں ایک جگہ کہ مثل موسیٰ میں گیا ایک روز کوہ طور پر، اپنے سینے کے ہی اندر سر و اخفا سے گزر، عالم ملکوت سے آئی ندا فوق البصر، سر نہیں آدم کا ہوتا ہے کہیں بھی سرنگوں، اے عزم دی عزم دروں آخر کروں تو کیا کروں۔ چنانچہ یہاں باہر کسی طور نامی پہاڑ پر چڑھنے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ روح کی چڑھائی کی طرف اشارہ ہے۔ جب مولادھار 6 چکروں کا بیدن کر کے روح عرش میں جب واصل ہوتی ہے، اسی کو ہی کوہ طور کی چڑھائی کہتے ہیں۔ انہوں نے ہندی شبدوں میں کہا کہ جو 6 چکر ہوتے ہیں اس کو بید کر کے ہندو مت کے انوسار آگے چلتے ہیں تو وہ ان کی چڑھائی ہوتی ہے، اور وہ روحانی ترقی کو ان چکروں کی صورت میں ہندی متوں کے انوسار انہوں نے پیش فرمایا۔ حالانکہ کچھ لوگوں کو اس پر اختلاف بھی ہے کہ چکر جو ہے وہ لطائف نہیں ہو سکتے، البتہ یہ اپنی اپنی سمجھ ہے تمام بزرگوں کی، اس سے میں ہم لوگوں کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر بات اچھی ہے تو ضرور ایکسپٹ کرنی چاہیے، نہیں سمجھ میں آئے چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بارے میں حکایت مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر خدا کی تجلی کا دیدار ہوا تھا، ایک آگ کا اتھاہ پرکاش انہوں نے دیکھا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو 7ویں آسمان پر خدا کا دیدار ہوا تھا۔ یہاں عرش بری یا 7ویں آسمان سے مراد مانو مستک یعنی ترکٹی سے لے کر سر کا وہ حصہ جہاں ہندو چوٹی رکھتے ہیں اس جگہ تک ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ ہندو مت کے انوسار سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ دونوں بھووں کے درمیان ماتھے میں جو استھان ہے، جو جگہ ہے، اسی کو ترکٹی کہتے ہیں۔ یہی غیبی کھڑکی ہے۔ جب انہد شبد یہاں سنائی دینے لگتا ہے تب یہ سمجھا جاتا ہے کہ غیبی کھڑکی کھل چکی ہے۔ اس کا حوالہ دے رہے ہیں چھمتا درپن سری منگت رام جی کی امر وانی۔ چنانچہ ہندو متوں کے انوسار، متوں کے اکارڈنگ اگر آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں، ورنہ آگے بڑھیں۔ چنانچہ ہر مذہب میں جو باتیں ہیں وہ تصوف کی باتیں مذکور ہیں، موجود ہیں، اور اس کا اقرار دادا سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے قوت شعوری یعنی چیتنا پاؤں یعنی تلووں سے لے کر سر کی چوٹی تک جسم کے روم روم میں پھیلی ہوئی ہے، ہمیں اس کو سمیٹ کر اوپر تیسرے تل میں لانا اور اوپر لے جانا ہے۔ ایسا کرنے سے ہی باطن میں اپنے اصل گھر کا دروازہ کھل سکتا ہے، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کا بھی حوالہ انہوں نے پیش کیا آتم گیان رادھا سوامی ست سنگی۔ مزید انہوں نے کہا کہ تل کا دانہ وہ خون سیاہ کا نقطہ ہے جو دل کے بطن میں ہے اور صورت کا اصل ہے، اور حیات کا فیض سب اعضاؤں میں اسی اصل سے پہنچتا ہے، اور باوجود اس تھوڑی سی چیز ہونے کے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے ظہور کا محل ہے، اور دل اسم العدل کا مظہر ہے۔ بدن اور نفس اور سب نفسانی اور روحانی قوتوں کا اعتدال اس کے ساتھ ہے، اور کوئی چیز وجود کے مرتبوں میں ظاہری و باطنی احکام کے ساتھ دل کے سوا قائم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ظاہر و باطن کے درمیان احدیت الجمع کی صورت ہے، اور اسی واسطے سب شیونات الہیہ کا مظہر واقع ہوا ہے۔ اس کا بھی حوالہ انہوں نے پیش کیا گلشن راز۔ چنانچہ یہ تحقیقی باتیں ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں
آگے دیکھیے کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقام بے مقامی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں نقطہ بائے بسم اللہ ہوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال جیسا کہ ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ بڑے ہی پیچیدہ ہوتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی کہا کہ میں نقطہ بائے بسم اللہ ہوں، یعنی میں بے کا نقطہ ہوں، یعنی بسم اللہ میں جو بے ہے نا میں اس کا نقطہ ہوں۔ اور ایسا قول مولا علی کے حوالے سے بھی ملتا ہے، اور کئی بزرگ بھی اس کے بارے میں اپنی اپنی باتیں پیش کر چکے ہیں۔ چنانچہ یہ نقطہ یا لمحہ واحد حقیقی کے اسرار و وحدانیت و فردانیت کا مظہر ہے، نہ کہ خود واحد حقیقی۔ یہ نقطہ یا لمحہ واحد حقیقی کے اسرار و وحدانیت و فردانیت کا مظہر ہے، نہ کہ خود واحد حقیقی۔ وہ ذات پاک اس سے بھی منزہ ہے کیونکہ سب حادث ہیں اور وہ قدیم ہیں۔ مختصراً یہ کہ تیسرا تل ہی طفل نوری ہے۔ مختصراً یہ کہ تیسرا تل ہی طفل نوری ہے۔ اس پر کچھ بولتے ہوئے بڑے بڑے عارفوں کے زبان رک جاتی ہے۔ یہاں اکثر کتابیں فیل ہیں محترم، البتہ جتنا بیان ہوا اس پر غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم بھی یہی بات کہیں گے کہ یہ نہایت ہی باریک اور راز والی باتیں ہیں۔ جتنی باتیں سمجھ سکتے ہیں سمجھنا چاہیے، باقی باتیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ اپنے ذاتی طور سے اپنے پیر و مرشد، اپنے پیر کامل سے رابطہ کر کے ان کی صحبت میں بیٹھ کر تنہائی میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ طفل نوری کے جو اور اسرار ہیں وہ آپ کو اور زیادہ کھلیں گے۔ ہم لوگوں کو جو بن پڑا، جتنی کوششیں ہم لوگوں سے ہوئی، ہم لوگوں نے اس پر محنت کیا ہے اور اس پر ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ وقت ملے گا تو پھر کبھی اور بھی تفصیلی باتیں اس پر ہم لوگ کر سکیں گے۔ فی الحال جتنے بھی محققین ہمارے ساتھ جڑ کر اس موضوع پر اپنے بیانات پیش کیے، سب کا تہ دل سے مرکز افضلیہ کے جانب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو نور کی حقیقت کو سمجھنے اور طفل نوری کو پہچاننے اور اس کو قائم کرنے اور اپنے قلب و جگر، اپنے لطائف کو روشن کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اپنے منزل و مقام پر آراستہ پیراستہ کرے، اور ہمارے وہ جزے جس کو ہم نور کہتے ہیں یا طفل نوری کہتے ہیں وہ منور ہو، روشن ہو، بڑا ہو، اور اپنے خانقاہوں کو ہم روشن کر سکیں اور پورے دنیا میں اس نور کا جو شعاعیں ہیں اس کو بکھیر سکیں۔ انہی نیک خواہشات کے ساتھ دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تعلیمی ہفتہ واری سوال و جواب نشست میں ڈسکشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔